بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار رب کریم کا یہ نام بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں انگلیوں پر رب کریم کا یہ نام پڑھ لیا جاتا ہے، مقصد جتنا بڑا ہو، مراد جتنی بڑی ہو، پریشانیاں جتنی پرانی ہوں، بیماریاں جتنی ہوں، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کرتے ہی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ صرف 3 بار پڑھنے ہیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن بہت سے آتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تو ہر ہفتے آتا ہے، یہ سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، یہ محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ محرم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس طرح بعض مہینوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض مہینوں پر بعض دنوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض قبولیت کی گھڑیوں کو فضیلت حاصل ہے، بعض واقعات پر۔ اسی طرح محرم کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، ایک ایسا افضل اور بابرکت والا مہینہ، ایک ایسا قبولیت کا دن ہے جس میں صرف 3 بار پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اگر میرا بس چلتا تو آپ کو پکڑ پکڑ کر یہ وظیفہ کرواتی۔ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور رب کریم آپ کے ہر حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آج وہ دن آ چکا ہے جو نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ آج وہ دن آ چکا ہے جب رزق اور دولت کے خزانے مل رہے ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو آپ لازمی کرنا ہے۔ آپ محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح پڑھ لیں، شام کے وقت پڑھ لیں، آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز ادا کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی نصیب کو بدل دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے مہینے حرمت والے مہینے بھی ہیں۔ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے، اس میں یوم عاشوراء پائی جاتی ہے۔ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا واقعہ ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کے مہینے میں اللہ سے مانگنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ رب کے مہینے میں رب سے مانگنے والا ہر مراد، ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو محرم کے پہلے جمعہ کے مبارک کے دن آپ نے اپنے ہاتھوں کو صرف 3 بار اس عمل پڑھنا ہے کے اوپر ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جسے 1 منٹ کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یا کریمو پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کی رزق اور دولت کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں تو جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، جن کے رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، آج ہی وظیفہ پڑھ لیں، بہترین مقبول رشتہ خود چل کر آئے گا۔ آج میں آپ سے، جو کوئی میری بہنیں یا میرے بھائی مقروض بیٹھے ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض مکمل نجات کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ دے کر مانگے کر دیکھیے گا، قرض سے مکمل نجات حاصل ہو جائے گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ بے اولادی کے لیے بھی ہے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، یہ وظیفہ 3 بار پڑھنے سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹا مانگیں گے، بیٹا مل جائے گا، نورینہ اولاد آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں، محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 3 انگلیوں پر پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔
اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، گھر میں رزق اور برکتیں چاہتے ہیں، بے سکونی ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت آپ نے خلوص دل کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، پھر نہ کہنا بتایا نہیں۔ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے صرف ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے، جس طرح رب کریم کی لاڈلی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے والا مستجابت دعوات بن جاتا ہے۔ آج جس کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو سورت کوثر کو پڑھ لیں۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورت کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ سورت کوثر جادو جنات سے دور رکھتی ہے۔ سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر رب کریم کے نام کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا کریم، رب کریم کا یا اللہ، یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا کریم کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے یا اللہ، یا کریم کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا کریم کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ 2 نوافل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کرتے وقت اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے الحمدللہ کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔